دین اسلام کی پہلی شہادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے جب لوگوں سے کہا یہ بت پرستی گناہ کبیرہ ہے، اس کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی کوئی شکل و صورت یا تصویر نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا، لیکن وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور وہی موت، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، وہ لوگوں کا روپ رنگ نہیں دیکھتا کہ کون گورا ہے کون کالا ہے، وہ لوگوں کی نیت دیکھتا ہے، وہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، چاہے وہ زبان سے کہیں یا چپ رہیں۔ جب عرب کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب باتیں سنتے تو کہتے تھے، اے محمد، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ اور تم ہمارے معبودوں کو بت کہہ رہے ہو، جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں، کہ تمہارے کہنے سے ہم انہیں چھوڑ دیں اور تمہارا دین اسلام قبول کر لیں؟ یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کہنے سے ہار نہیں مانی اور دن رات لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آپ جتنا لوگوں کو سمجھاتے، مکہ کے لوگ اتنے ہی آپ کے دشمن بنتے۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا تو اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سب لوگ اس کے دشمن بن جاتے۔ بڑی مشکل تمام کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ قریش قبیلے کا سردار ابو جہل تھا، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کیا کرتا اور آپ کو بے عزت کرنے میں لگا رہتا۔ اس نے دوسرے قبیلوں کے سرداروں کو اپنا دوست بنایا، جن میں سب سے شاطر ابو لہب تھا۔ یہ سب مشرکین مکہ طرح طرح کی سازشیں کرتے، اور جو لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ان کے ساتھ یہ مار پیٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود لوگ بت پرستی چھوڑ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ ابو جہل کو سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب اسی کے قبیلے کی 70 سالہ حضرت سمیہ نے اسلام قبول کیا۔ ابو جہل اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا اور وہ حضرت سمیہ کے گھر جا پہنچا اور چیخ کر بولا، میں نے سنا ہے تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو جہل، تم نے ٹھیک سنا ہے، میں نے یہ کلمہ اپنی زبان سے ہی نہیں پڑھا، بلکہ یہ کلمہ میرے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا ہے۔ ابو جہل یہ بات سن کر پاگل ہو گیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، سمیہ، میں تمہارے بڑھاپے کا خیال کر رہا ہوں، نہیں تو ابھی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو جہل، یہ کلمہ میں اب نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل بال پکڑ کر گھسیٹتا ہوا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر سے باہر لے کر آیا اور ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور قبیلے کے سردار بھی آ گئے، جن میں ابو لہب، عتبہ اور شعبہ بھی موجود تھے۔
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا جلدی جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میرے آقا کو میرا آخری سلام پہنچا دے اور میرے آقا سے عرض کرنا، ادھر میرا دم نکلتا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری دعا کی قبولیت ہو رہی ہو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سب باتیں بتائیں کہ ابو جہل میری ماں کو جان سے مارنا چاہتا ہے اور میری ماں کی دلی تمنا ہے، جب میرا دم نکلے تو آپ میری آنکھوں کے سامنے ہوں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جو پیغام سنایا تو اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کالی کملی والے کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے ساتھ روانہ ہوا۔ ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر بولا، موت کے ڈر سے کانپ رہی ہے، ابھی بھی باز آ جا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، یہ میری جان کی کمزوری ہے، تجھے پتہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شعبہ، اے ولید ابن مدیرہ اور تمام مکے کے قبیلے کے لوگوں، سن لو، یہ عرب کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں لیکن میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا، اور تم سب مشرکین سوچ رہے ہو میں گھبرا رہی ہوں، وہ بھی تم سے؟ اللہ میرے سامنے ہے اور میرا آقا بھی میرے سامنے ہے، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو سوچ رہا ہے میں کلمہ چھوڑ دوں؟ ابو جہل بولا، میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کہا، سمیہ گھبرانا مت، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم، جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابو جہل، تو دیر نہ کر، اپنی تلوار سے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں دیکھ رہی ہوں مجھے بہشت کے 8 دروازے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تم کون ہو مجھے ورغلانے والے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابھی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ابو جہل نے تلوار سے حضرت سمیہ کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی شہادت اس طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی، جن کی عمر 70 سال کی تھی۔ یہ ہوتی ہے سچے ایمان والوں کی طاقت، وہ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان محبوب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیک بندوں کا ایمان پر خاتمہ ہو۔